میں آپ لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، مگر میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا، یہ ویڈیو زیادہ تر ڈاکٹر، لائر، انجینئر یا پڑھے لکھے لوگ دیکھیں۔ ایک دفعہ وہ لوگ دیکھیں جو بہت زیادہ ریلیجیس ہیں۔ اگر آپ اپنا اسکرپچر پڑھتے ہیں قرآن پاک، وہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ میری ریسرچ یہاں تک پہنچی کہ جب میں نے تورا پڑھی تو وہ ہسٹریکل بک ہے، بائبل پڑھی وہ بھی ہسٹریکل بک ہے، تورا، زبور بھی پڑھی، سب ہسٹریکل بک ہے۔ یہاں تک کہ داؤد پہ جو کتاب اتری اس میں وہ گانے گا رہے ہیں، اور وہ خود لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور اپنے حواریوں سے۔ اور جو جیزس کی کتاب ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی کتاب ہے عام لفظوں میں، وہ بھی انہوں نے خود نہیں لکھی ہے، جو ان کے ساتھ لوگ تھے 12 لوگ، انہوں نے لکھی ہے کہ جیزس کیا کر رہے تھے۔ یہ ابھی جیسے کہ مجھے یہ پانی پسند ہے، یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے، میں گلاس میں پانی اٹھا کے پیتا ہوں، تو وہاں پہ لکھ دیا کہ خدا کے بیٹے نے پانی کا گلاس پیا۔ اس لیے مولویوں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ کتاب خود نہیں پڑھنی، اگر آپ پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو پھر جو قرآن آیا وہ کہا گیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، جبکہ اس میں ساری باتیں جو ہیں، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، 80% باتیں تورا، زبور اور انجیل سے سیم ٹو سیم لی گئی ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی قصہ، یوسف کا قصہ، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہے، ہارون اور موسیٰ کا قصہ، تو کیا جبرائیل آئے تھے زمین پر اور وحی کے ذریعے بتا رہے تھے کہ موسیٰ طور پہ گئے، طور پتھر کا ہو گیا اور یوں ہوا یوں ہوا؟ نہیں، یہ کاپی پیسٹ کی گئی۔ میں صرف ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے دوسرے لوگ گالیاں دیں گے، اس کو پیار سے سمجھیں، ٹھیک ہے، پیار سے سمجھیں۔ اب 10% اوریجنل قرآن ہے جو کہ خود لکھا گیا ہے، یعنی کہ 23 لوگ تھے جو لکھنے والے تھے۔ تو اس سے پہلے 1,24,000 پیغمبر یا جو بھی پروفٹ تھے یا جو صحیفے اترے، داؤد ہو گیا، یوسف ہو گیا، یحییٰ ہو گیا، حابیل قابیل ہو گئے، شیز ہو گئے، ابراہیم ہو گئے، موسیٰ ہو گئے، ہارون ہو گئے، یعقوب ہو گئے، اور جتنے بھی مطلب ہوئے تھے، کسی کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، یعنی کہ اندر سے وحی آئے اور وہ کہ لکھ لو، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس قرآن میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو تورا اور زبور اور انجیل کی طرح لکھا گیا تھا۔ ایک دفعہ سوچیں، مطلب کہ یہ بھی بک صرف ہیومن نہیں لکھی ہے، اور اپنے حقوق، یعنی اس ٹائم پہ جو سلطنت تھی یا اس ٹائم پہ جو پاور لینے کی خاطر فوراً وہی اترتی تھی، یعنی کہ سودا جو ہے وہ پوٹی کرنے جاتی ہے اور حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں اور فوراً وہی آ جاتی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو پردہ کر لیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں اور پھر حکم آیا ہے کہ اے نبی تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ یہاں پہ میرا مقصد کوئی ہرٹ کرنا نہیں ہے، اور جب ایک گاڈ ہے، ایک اللہ پاک ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب مکہ فتح ہو جاتا ہے یا بعد میں کچھ مدنی صورتیں ہیں، کچھ مکی صورتیں ہیں، آپ اس پہ ضرور ریسرچ کیجئے، میرے کہنے پہ ایک دفعہ اردو میں پڑھیے اسے، اور لائک آئی ایم لٹرلی شاکڈ کہ اتنے زیادہ لوگوں کو پاگل بنایا گیا ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو بولا گیا ہے کہ آپ نے اردو ترجمہ ہی نہیں پڑھنا، یہاں تک کہ جو تمام کتابیں ہیں پچھلی وہ چینج ہو گئی۔ ارے بھائی چینج کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہسٹریکل بک ہیں، یعنی کہ ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور جو اس کے دوست ہیں وہ لکھ رہے ہیں، یعنی جیزس کچھ کر رہے ہیں، موسیٰ کے کچھ جو ہے وہ واقعات ہیں تورا میں، تو اس میں گاڈ کا اسکرپچر کہاں مل رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ وہی کہاں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا اوپر سے بول کہاں رہا ہے کہ بھائی یہ کر لو۔ تو وہی میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یار اگر جو ہے وہ جو لاسٹ پروفٹ ہیں انہی نے، وہی اللہ کے بندے ہیں، تو پھر تو ہر جگہ مسجدیں ہونی چاہیے تھی، آدم سے ہی مسجدیں شروع ہو جانی چاہیے تھی، تو پھر کیوں چرچز بنائے گئے، سینگوگ بنائے گئے، ٹھیک ہے، امام باڑے بنائے گئے؟ اب مجھے یہ سارا اسکرپچر بالکل آسانی سے سمجھ آ گیا کہ اپنے چندے، اپنی ضد کے عوض جو ہے وہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو پلیز ایک دفعہ میرے کہنے پہ، میری بات کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، میں اس دفعہ بہت دھیمے لہجے میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں میرا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے، میں بہت آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاؤں پڑتا ہوں، آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں میں رات کو سو تک نہیں پایا ہوں جب یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے۔ پلیز ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ جیسے درود ابراہیمی دیکھیں، درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ میں
آل محمد پہ درود اور صلوات بھیجتا ہوں. کیا رسول اللہ جو بھی ہیں پروفٹ ہیں وہ یہ کہتے ہوں گے میں اپنی مطلب وہ کہتے ہیں آنا مطلب میں وہاں پہ اب ترجمہ کریں تو وہ انہیں کہنا چاہیے تھا میں اپنی آل پہ بھیجتا ہوں, مگر وہاں پہ پھر یہ ورڈ لگایا گیا. پھر ابراہیم یعنی آل ابراہیم جو ہے وہ یہودی ہیں, وہ عیسائی ہیں, اور ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں اگلے ہی لمحے گالیاں دیتے ہیں. اور اگر آپ بائبل اور قرآن میں جب آپ پڑھیں گے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں تو فلسطین جو تھا وہ کافروں کے پاس تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس لیے یہ کہتے ہیں آپ کو ترجمہ نہ پڑھیں. خیر یہ تو وہ ہو جائے گی نا کہ میں اس پہ تصدیق کروں, مگر جو کتاب ہی کسی انسان نے لکھی اور لکھوائی ہو وہ اس سے آگے کیسے دین چلانا ہے, یہ تو آگے ویسے بھی بہت الگ ہے نا کہ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے. ابراہیم کبھی مکہ میں گئے ہی نہیں. اور جو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پہلا گھر, اس ویڈیو میں بہت ڈیپ باتیں کرنے والا ہوں. بیت اللہ کہا جاتا ہے جی اللہ کا گھر, ابراہیم کبھی مکہ میں گئے ہی نہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلا مکہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھا. رسول اللہ کی وفات آپ سرچ کر لیں 632 میں ہوتی ہے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر 638 میں ہوتی ہے. یار ایک چیز بنی نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پہلا کہہ رہے ہیں. وہ تو حضرت عمر نے تعمیر کیا تھا جا کے. پلیز یہ ضرور چیزیں پڑھیں, بہت زیادہ مسکنسپشن ہے. اور ہمارے لوگ بیچارے بکریاں چرانے والے, کوئی بیچارہ پھل کی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی بیچارہ جو ہے وہ سعودیہ میں مزدوری کر رہا ہے, اور ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ. یہ بیچارے اپنی کمائی مسجدوں کو دے رہے ہیں, ڈونیشنز دے رہے ہیں. دیکھیں میں اس لیے یہ سچ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی پہ فوکس کریں. اب آپ کہیں گے کہ جون بھائی ہاں چلیں اب ہمیں پتہ لگ گیا, ہم نے ریسرچ کی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جھوٹ لکھی ہوئی ہیں, اب کیا کریں. یار اب آپ اپنے اندر کے رب سے بات کر لو, ٹھیک ہے. ایک نیچر کا بھی قانون ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر جون بھائی ہم جا کے لڑکیوں کے ساتھ زنا کریں کیونکہ اب ہمیں کوئی روک تھام نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو اب کیا کریں. تو بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. پھر اب ایک ہیومن سیوک بھی ہوتی ہے نا, یعنی کہ جیسے اپنے کنٹری کا لا بھی ہوتا ہے نا, اس کو تو فالو کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کریں گے پولیس تو آئے گی نا. یہ تو یہ سول لا ہے, یعنی کہ جیسے ہم جانوروں سے الگ ہیں تو اس لیے ہمارے سول رائٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کوئی ہماری زمین جائیداد کر لے, مگر پھر بھی برائی کو نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کم سے کم ہیومن جو آپ کی رسپیکٹ ہے اس کو, اور کسی کا دل نہ دکھائیں. اور ایک آخری بات کہنے کی کوشش کروں گا, کوشش کریں اپنے اندر کے رب کو جگانے کی کوشش کریں. آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, ایک دفعہ جب آپ یہ جگائیں گے, اور یہ میرے سوال لے کے جائیں مولانا صاحب کے پاس جنہیں آپ لاکھوں کروڑوں کا چندہ دیتے ہیں, بولیں تورا میں کیا لکھا ہے. تورا اللہ کی کتاب ہے جو ہے وہ. زبور کیا ہے, کس کی کتاب ہے. انجیل کس کی کتاب ہے, پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جیزس وہاں گئے, جیزس نے یہ کیا, خداوند کے بیٹے نے مردہ, یہ اللہ لکھوا رہا ہے. اور آپ کا قرآن کیسے ان کی تصدیق کر دیتا ہے, یہ الہی کتاب میں ہے, یہ آسمانی کتاب میں. بھائی ایک بندہ جا کے کسی مردے کو زندہ کر رہا ہے, اور اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ لکھنے والے رائٹر جو 12 رائٹر ہیں وہ بھی انسان ہیں, اور پھر جو ہمارا قرآن لکھا گیا اس کے بھی 23 رائٹر ہیں. 23 کاتب الوحی ہیں, جو کاتب الوحی کہتے ہیں جو وہی لکھتے تھے. اور خیر مجھے نہیں پتا, میں آپ کو آج میرا کوشش تھی کہ میں آج آپ کو سافٹ ہو کے سمجھاؤں. پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ اللہ کا دین ہے, کسی گاڈ کا دین ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, کوئی کتاب اللہ کی ہے اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے. ارے بھائی کوئی بے حرمتی نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا, کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے. جسٹ ڈو ریسرچ, ایجوکیشن حاصل کریں. وہ بیچارے ان پڑھ تھے, انہیں تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دی, نہ دین کی نہ دنیا کی. بولا کہ اگر آپ اسکول جاؤ گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے. وہ کرتے کرتے بیچاروں کو غلام بنا لیا. اور عرب میں کبھی حج کے لیے لوگ جایا ہی نہیں کرتے تھے. اگر آپ آج سے صرف اور صرف 100 سال پیچھے جائیں نا تو سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ کراچی میں پانی بھرنے آیا کرتے تھے. اور یہ تو ہم لوگوں نے انہیں اجمیوں نے پروموٹ کر دیا, اور کہتے ہیں شاہ نہیں مان شاہ دا سوار مان ہے. اور زیادہ تر یہ جو پیسہ ہے وہ حج سے ملتا ہے, اور اس سے پہلے اتنا زیادہ چارم ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے, پکچرز ویڈیوز کی وجہ سے اب ہر بندہ اس حج پہ جانے لگا. اب 100 سال میرے کہنے پہ 100 سال پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں, بالکل لمیٹڈ لوگ ہوتے تھے, لمیٹڈ جو ہے وہ جاتے تھے. اور اگر یہ اللہ کا دین تھا تو 317 میں حجرہ اسود چوری کر لیا گیا تھا طارق الجنابیہ نام پہ, جسے طارق القرطبی بھی کہتے ہیں, طارق القرطبی.
ٹھیک طاہر القرطبی، سوری طاہر القرطبی جو ہے وہ لے گیا تھا، اور یہاں پہ حج نہیں ہوا تھا کتنے سال، پورے 20 سال، 10 سال جو ہے وہ بالکل طواف ہی نہیں ہوا تھا. اس نے کہا یہ پتھر ہے، یہاں پہ کوئی حج نہیں کرنا. یہ تو جو ہے وہ پرانے زمانے کی طرح ایک حدیث ہے کہ دورہ جہالت میں عربوں کو جو پتھر ملتا تھا اس کے گرد طواف کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ سے پہلے بھی اس حج پہ طواف ہوتا تھا. یہاں پہ بت ہوتے تھے، خیر 360 بت ہوتے تھے، یہاں پہ پہلے بھی طواف ہوتا تھا، یہاں آج بھی طواف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا طواف کا چکر ہے کیا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، مگر یہ طواف اس سے پہلے بھی ہوتا تھا اور یہ اب بھی طواف ہوئے جا رہا ہے. اور اسی طرح وہاں پہ پتھر پڑا تھا، اور آج بھی وہ جو پتھر کا ایک کعبہ بنا لیا انہوں نے اور کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، وہ بھی ایک پتھر ہی ہے. اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. تو طاہر القرطبی جو نامی شخص تھا وہ حجر اسود لے گیا، اس نے کہا کوئی ایسا یہاں پہ طواف نہیں ہوگا، اگر اللہ ہے تو ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے ٹوٹلی بائیکاٹ کیا تھا اس حج کے ساتھ. جو حج کا زمرہ ہے یہ ہندو ایکٹیویٹی ہے. اچھا، اب پھر میں آگے چل کے بتاتا ہوں. پھر اس نے جو ہے وہ 300 جو ہے وہ 10 سال کے بعد اس نے کہا کہ میں 5 دینار لیا کروں گا. وہ بحرین میں رہتا تھا. اس نے کہا میں 5 دینار لوں گا پھر وہ پتھر دوں گا اور حج کر سکتے ہو. تو مگر وہ اس نے پہلے پتھر نہیں دیا، اس نے حج کرنے دیا. 10 سال تک وداؤٹ پتھر حج ہوا، اور پھر جب 20 سال گزر گئے تو اس نے وہ پتھر واپس کیا، اور وہ پتھر اس نے اپنی ٹوائلٹ میں رکھا تھا، اور اس نے 22,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا جو حج پہ جایا کرتے تھے. آپ یہ ضرور اس کا جو ہے وہ ہسٹری کوشش کریں نکالنے کی. تو اگر اللہ تھا تو 10 سال تک 20 سال تک حج کیوں رکا؟ ٹھیک ہے، اور اس نے حجر اسود کو اپنے باتھ روم میں پوٹی خانے میں کیوں نصب کیا؟ اور وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر آج ہم اس پتھر کو چومتے ہیں، طواف کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جو کتاب ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے تو وہ کیسے مطلب آگے دین لے کے جائیں گے؟ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں اس کتاب میں اپنی ٹوٹلی سچی باتیں کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا، شاید اب مجھے مار دیا جائے گا، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، مگر میں جو بھی حق تھا سچ تھا بتا دیا. آج مجھے بالکل ریلیکس فیل ہو رہا ہے. اب مجھے 2 دن میں کوئی مار بھی دے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مگر میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں پلیز میرے پیغام آتے لوگوں تک بتانا کہ اس طرح اپنے آپ کو اندھ بھکت نہ بنائیں، کٹر نہ بنائیں. اپنے ہندو بھائیوں سے جو ہے وہ محبت کریں، اپنے کرسچن بھائیوں سے محبت کریں. یہ سب ان کی اپنے پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کسی بھی خدا کو مان سکتے ہیں، اپنے اندر کے خدا کو مان سکتے ہیں، اور زندگی جینے کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے آپ سے بات کریں، علم حاصل کریں، شعور حاصل کریں، بیسک تعلیم حاصل کریں. یہی سچا دین ہے، یہی سچا مذہب ہے. باقی اگر کوئی مجھے مار بھی دے تو میں اب اپنی زندگی سے خوش ہوں. میرے اندر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی پا لی ہے. مگر آپ لوگوں کے پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دفعہ تعلیم حاصل کریں، ضرور پڑھیں، اچھے سے پڑھیں. پلیز، گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.